السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی سارے اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے لبنان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جنگ بندی کو لے کر کیا پیشکش کی گئی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہندوستان سے جڑی بھی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبر نامہ۔ غزہ میں جنگ کا آج 356واں دن ہے۔ آج بھی اسرائیلی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مزید کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے جہاں حماس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں مزید 3 نوجوانوں کو گرفتار کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ایک طرف اقوام متحدہ کی 79ویں جنرل اسمبلی میں اکثر سربراہان مملکت نے غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا اور یہ سلسلہ روکنے کی ضرورت پر زور دیا، تو وہیں ان سارے مطالبات سے بے پرواہ ہو کر اور عالمی برادری کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے اسرائیل نے بیک وقت لبنان، غزہ اور مغربی کنارے پر فوجی کارروائیوں میں متعدد افراد کو شہید کر دیا ہے، جبکہ سینکڑوں کو زخمی اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ پیغام دیا کہ دنیا کے کسی ملک کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدھ کو کیے گئے اسرائیلی بم دھماکوں میں مزید 72 لبنانی شہید ہو گئے ہیں، جس سے مرنے والوں کی تعداد 620 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی درمیان اسرائیل کے آرمی چیف نے لبنان پر زمینی حملے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی درمیان اب یورپی ممالک نے لبنان میں جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے لبنان میں 21 دن کی جنگ بندی کی حمایت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اب بھی اسرائیل کو فوجی امداد دینے میں کھلی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ صرف 7 اکتوبر کے بعد کی اگر بات کریں تو امریکہ نے اسرائیل کے لیے $21 بلین کی امداد فراہم کی ہے۔ وہیں اسرائیل کے حزب اختلاف کے رہنما یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ حکومت کو 7 دن کی لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی جو تجویز ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ وہیں نتن یاہو نے بھی جنگ بندی مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ان سب کے درمیان حزب اللہ نے مزید کچھ راکٹ اسرائیل پر داغ دیے ہیں، جبکہ حزب اللہ کے راکٹوں سے اسرائیل کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، البتہ لبنان میں ہلاکتیں ضرور بڑھی ہیں۔ وقف ترمیمی بل JPC کو بھیج دیا گیا تھا، اور JPC کی جو کمیٹی ہے وہ اس سلسلے میں غور و خوض کر رہی ہے۔ مسلم تنظیموں کی طرف سے صاف طور پر کہا گیا تھا کہ یہ بل منظور نہیں ہے، اور اس کو لے کر لاکھوں کروڑوں وہ ای میل روانہ کر JPC کو کہا گیا تھا کہ ہم اس بل کو منظور نہیں کرتے، ہمیں یہ جو ترمیم ہے وہ منظور نہیں ہے۔ وہیں اب BJP رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے وقف ترمیمی بل 2024 کی جانچ کے لیے بنائی گئی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو موصول ہونے والی جو آراء ہیں اس کے ماخذ کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ گوڈا، جھارکھنڈ سے لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے دوبے اپنی مسلم مخالف بیان بازی کے لیے مشہور ہیں۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ موصولہ آراء کے ماخذ پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف اندرون ملک سے ہی اتنی آراء موصول ہوئی ہیں۔ دوبے نے مزید کہا کہ بل پر موصول ہوئی آراء کے پیچھے بنیاد پرست تنظیموں، افراد اور پاکستان کے ISI جیسے غیر ملکی خفیہ اداروں اور چین کے ممکنہ کردار کی جانچ ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ 8 اگست لوک سبھا میں وقف ترمیمی قانون کا مسودہ پیش کیے جانے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں نے سخت اعتراض کیا تھا اور بل کو مسلم مخالف اور غیر آئینی قرار دیا تھا، جس کے بعد یہ بل JPC کو بھیج دیا گیا۔ مسلم تنظیموں نے بھی اس کے خلاف ایک مہم چلائی تھی، جس کے تحت ہندوستانی مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ بڑی تعداد میں JPC کو اپنی آراء بھیجی جائیں تاکہ اس بل پر اپنا شدید اعتراض وہ درج کیا جائے، اور مسلمانوں نے اپنی بیداری کا ثبوت بھی پیش کیا اور بڑی تعداد میں اپنی آراء انہوں نے JPC کو بھیجی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آراء وہ پاکستان سے بھیجی گئی ہیں اور اس میں غیر ملکی خفیہ طاقتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع شاہجہاں پور کے مکسی علاقے میں بدھ کی رات کو 2 فرقوں کے درمیان ہونے والے شدید جھگڑے کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپ میں رنجش چلی آ رہی تھی اور 2 دن پہلے ہونے والے تنازع نے دونوں فرقوں کو مشتعل کر دیا۔ چنانچہ بدھ کی رات دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور تنازع نے پتھراؤ اور فائرنگ کی شکل اختیار کر لی۔ فائرنگ کے نتیجے میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن میں سے ایک نوجوان اسپتال میں جانے کے بعد دم توڑ گیا۔ یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالات پر قابو پانے پہنچی پولیس پر بھی
پتھراؤ کیا گیا۔ مزید تصادم کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے فوراً دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، جس کے تحت لوگوں کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ حاجی نور الاسلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کافی وقت سے لیور کے کینسر میں مبتلا تھے اور آخری سانس انہوں نے اپنے گھر پر ہی لی۔ مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ ضلع کے بشیرہاٹ سے وہ لوک سبھا انتخاب 2024 میں منتخب ہوئے تھے۔ 61 سالہ حاجی نور الاسلام کی طبیعت بدھ کی صبح بگڑ گئی تھی اور جب ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے گھر ان کا معائنے کے لیے پہنچی تو وہ انتقال کر گئے تھے۔ حاجی نور الاسلام نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی ریکھا پاترا کو 3,33,000 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ حاجی نور الاسلام 1978 میں کانگریس کی طلبہ سیاست میں آئے تھے۔ انہوں نے 1994 تک کانگریس کی مختلف تنظیمی ذمہ داریاں نبھائی۔ بعد میں وہ 1998 میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے۔ CDSCO یعنی کہ سینٹرل ڈرگس اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن نے ایک فہرست جاری کی ہے جس میں تقریباً 4 درجن دواؤں کو معیار کے ٹیسٹ میں فیل قرار دیا ہے۔ ان میں بی پی، ڈائبٹیز اور وٹامن کی کچھ اہم دوائیں بھی شامل۔ CDSCO نے جن دواؤں کو ٹیسٹ میں فیل بتایا ہے ان میں درد دور کرنے والی دوا ڈکلوفینک، بخار اتارنے والی دوا پیراسیٹامول، اینٹی فنگل میڈیسن فلوکنازول اور کچھ وٹامن کی دوائیں بھی شامل ہیں۔ ان دواؤں کو صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ CDSCO نے مجموعی طور پر 53 دواؤں کو ٹیسٹ میں فیل بتایا ہے۔ حالانکہ فہرست صرف 48 دواؤں کی جاری کی گئی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ 5 دواؤں کو بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ان کی دوا نہیں ہے، یعنی کہ ان کی کمپنی کے نام پر بازار میں نقلی دوائیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ ان دواؤں کی جگہ پر دوسری دواؤں کا استعمال کریں۔ راہل گاندھی کی دوہری شہریت کی CBI انکوائری کا مطالبہ کرنے والی الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ میں دائر مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ نے شہریت قانون 1955 کے تحت مرکزی حکومت کی مجاز اتھارٹی سے اس سلسلے میں شکایت پر کی گئی کارروائی کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ عدالت کا یہ حکم کرناٹک BJP کارکن S وگنیش کی جانب سے داخل کی گئی عرضی کے بعد سامنے آیا ہے۔ سماعت کے دوران ہائی کورٹ کے جسٹس راجن رائے اور جسٹس اوم پرکاش شکلا کی بینچ نے کہا کہ ہم سب سے پہلے حکومت ہند کا فیصلہ جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں شکایت کے بعد کیا کارروائی کی گئی۔ کیس کی اگلی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ دراصل گزشتہ جولائی کے دوران ہائی کورٹ نے اسی درخواست گزار کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اگر درخواست گزار چاہے تو وہ شہریت قانون کے تحت مجاز اتھارٹی سے شکایت کر سکتا ہے۔ کیرل حکومت نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ADGP اجت کمار کی RSS کے سرکردہ لیڈروں سے ملاقات کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حکومت نے DGP شیخ درویش صاحب کو تحقیقات کی قیادت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تفتیش ADGP اجت کمار کی RSS لیڈروں دتاتریہ ہوسابلے اور رام مادھو کے ساتھ کی گئی ملاقاتوں پر مرکوز ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ میٹنگ تھرسور اور ترووننت پورم میں ہوئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر VD ساتھیسن نے سب سے پہلے 22 مئی 2023 کو RSS لیڈر ہوسابلے کے ساتھ ADGP کی ملاقات پر تشویش ظاہر کی تھی۔ سیاسی اتحادیوں سمیت مختلف حلقوں کی جانب سے ابتدائی تنقید کے باوجود کسی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم جب DGP شیخ درویش صاحب نے وزیر اعلیٰ پنرائی وجین کو تھرسور پورم ایونٹ کو سنبھالنے میں ADGP کی ناکامی کے بارے میں مطلع کیا تو پھر حکومت نے تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بدھ کو بدلاپور اسکول جنسی ہراسانی کیس میں مقتول ملزم اکشے شندے کے والد کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں انہوں نے اپنے بیٹے کے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے مہاراشٹر پولیس کی کارروائی پر سوالات اٹھائے۔ بمبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ اسے انکاؤنٹر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک عام آدمی گولی نہیں چلا سکتا۔ پولیس ملزم کو گولی مارنے کے بجائے قابو میں کر سکتی تھی۔ ایسے میں یہ واقعہ پہلی نظر میں ہی عجیب لگتا ہے۔ اس طرح کی بات عدالت نے کہی۔ عدالت نے مزید کہا کہ اس معاملے کی تفتیش کسی آزاد ایجنسی سے کرائی جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ بدلاپور جنسی استحصال کے ملزم پر جس طریقے سے انکاؤنٹر کے بدلاپور جنسی استحصال کے ملزم کے انکاؤنٹر کو لے کر سیاست بھی گرم ہو گئی ہے اور اپوزیشن نے شدید تنقیدوں کا نشانہ بنایا ہے، اور جس طریقے سے ریاست کو پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ کانگریس کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے اس طریقے کی کارروائی کی گئی اور اسے انکاؤنٹر کے ذریعے سے مارا گیا تاکہ اصل حقائق جو ہے وہ سامنے نہ آ پائیں۔
اتر پردیش میں ایک بار پھر کھانے پینے کے دکانوں، ڈھابوں اور ہوٹلوں پر مالکان کا نام لکھنے کو لازمی قرار دیے جانے کے فرمان پر سیاست تیز ہو گئی ہے۔ حکومت کی دلیل ہے کہ کھانے پینے کے اشیاء میں قابل اعتراض اشیاء کی ملاوٹ اور عوام کی صحت اور پاکیزگی سے کھلواڑ برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے اس ہدایت پر شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ یہاں تک کہ سماجی سطح پر بھی اس حکم نامے کے خلاف شدید ناراضگی اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی اور کانگریس جیسی اہم اپوزیشن جماعتوں نے مذکورہ فرمان پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اس طرح کے احکامات سے دلتوں اور مسلمانوں کا روزگار ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوگی کے فرمان پر سینئر کانگریس لیڈر ارشد اعظمی نے ایک اہم نقطۂ نظر کو اجاگر کیا اور کہا کہ نام کا بورڈ لگانے کی ہدایت ایک غیر ضروری قدم ہے، کیونکہ ہر دکان کا پہلے سے ہی رجسٹریشن موجود ہوتا ہے جس میں تمام معلومات درج ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ صرف اب یوپی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماچل کی کانگریس حکومت بھی یوگی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریاستی وزیر برائے شہری ترقیات وکرم آدتیہ سنگھ نے بھی ایسا ہی فرمان اب جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عوام کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اربن ڈیولپمنٹ وزارت اور میونسپل کارپوریشن کی میٹنگ میں اس پر غور کیا گیا اور پھر یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے فیس بک پر لائیو کے ذریعے یہ حکم جاری کیا اور کہا کہ ہماچل میں بھی اب دکانوں پر نام لکھنا ضروری ہوگا۔ ویسے ہماچل پردیش میں کہنے کو تو کانگریس سرکار ہے، لیکن کام وہی تمام نفرتوں والے کیے جا رہے ہیں۔ ہندوتوا تنظیموں کے حوصلے یہاں 7ویں آسمان پر ہیں اور اپنی منمانی وہ کر رہے ہیں۔ مساجد کے خلاف یہاں لگاتار احتجاج کی ایک لہر پیدا ہو رہی ہے، جسے روکنے میں سدھو حکومت پوری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ خود جو کانگریس کے لیڈران ہیں وہی اسی کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس احتجاج میں وہ شامل ہیں، مساجد کے خلاف احتجاج میں شامل ہیں۔ وہ بہرائچ کی تحصیل قیصر گنج کے سرائے جگنا گرام پنچایت کے وزیر گنج بازار کے مسلم اکثریتی علاقے میں پکے مکانات پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ اس کارروائی میں 23 سے 29 مکانات اور دکانوں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ کارروائی عدالت کے حکم پر کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود رہی جب وہاں بلڈوزر چلایا گیا۔ قیصر گنج تحصیل کے فخرپور ترقیاتی بلاک کے تحت گرام پنچایت سرائے جگنا میں کچھ زمینوں کو سرکاری گودام اور سڑک کے لیے نشانزد کیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کا الزام ہے کہ ان زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے۔ کچھ نے مستقل گھر بنا لیے ہیں اور کچھ نے جھوپڑیاں بنا رکھی ہیں۔ وہاں 129 سے زیادہ افراد رہائش پذیر تھے۔ حادثے کے متاثرین میں سب غریب مسلمان مزدور ہیں۔ یہاں کے مکینوں نے بتایا کہ وہ یہاں گزشتہ 50 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن ریونیو اہلکاروں نے اس زمین پر قبضے کا نوٹس جاری کر دیا۔ متاثرین کا الزام ہے کہ انہیں مسلمان ہونے کے سبب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روس میں برکس سمٹ سے قبل افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے بھی اس معاشی فورم میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ابھرتے معاشی ممالک پر مبنی برکس، جس میں برازیل، روس، چین اور جنوبی افریقہ بھی شامل ہیں، روس کے شہر کازان میں 22 اکتوبر سے 24 اکتوبر کے درمیان ملاقات کرنے والے ہیں۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت کے مطابق برکس میں ہندوستان، روس اور چین جیسے وسائل سے مالا مال ملک وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں افغانستان کے ان ممالک کے ساتھ اچھے روابط قائم ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ان تعلقات کو مزید بہتر کرتے ہوئے برکس میں شرکت کی جائے۔ واضح ہے کہ ان ممالک میں سے کسی نے بھی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان ممالک میں برکس کے بانی ممالک چین اور روس شامل ہیں۔ حال ہی میں برکس کی توسیع کر کے ایران، متحدہ عرب امارات، مصر اور ایتھوپیا کو شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ ان ممالک نے ابھی تک طالبان حکومت کے اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔